ہماری بہت کوشش تھی کہ جتنی ہم ریلیف دے سکیں ہم دے دیں، لیکن the reality is کہ جتنی فسکل سپیس ہے اس کے مطابق ہم جا سکتے ہیں. یہ ڈائریکشن آف ٹریول ہے کہ where do we want to take the salary class, different slabs, also at the highest level of that salary class. بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو جتنا ریلیف دے سکتے تھے دیا، ہر چیز قرض لے کر رہے ہیں، مالی گنجائش کے مطابق ہی ریلیف دے سکتے ہیں. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس، کہا 4000 ٹیرف لائنز میں کسٹم ڈیوٹی ختم کی، ٹیکس قوانین پر عمل درآمد نہ ہوا تو 500 ارب روپے تک اضافی ٹیکس لگانا مجبوری ہوگی. حکومت چھوٹے کسانوں کو قرض دے گی، زرعی شعبے میں کوئی اضافی ٹیکس نہیں لگایا. وفاقی بجٹ میں نجکاری سے 86 ارب روپے سے زائد حاصل کرنے کا ہدف. پی آئی اے کی نجکاری کے لیے اظہار دلچسپی جمع کروانے کی آخری تاریخ 19 جون تک مقرر. اسلام آباد، فیصل آباد اور گوجرانوالہ کی بجلی کمپنیاں بھی پرائیویٹائز کی جائیں گی. حیدرآباد، سکھر اور پشاور کی بجلی تقسیم کا کمپنیوں کی بھی نجکاری ہوگی. روزویلٹ ہوٹل، فرسٹ ویمن بینک اور ایچ پی ایف سی کی نجکاری ہوگی. آخری دفعہ whether it's ministers, whether it's state ministers, whether it's parliamentarians, ان کی سیلریز کو کب ایڈجسٹ کیا گیا تھا؟ The last time it happened was 2016، 2016 میں. آج 2025 ہے. وفاقی حکومت نے چیئرمین سینٹ سمیت وزراء اور پارلیمنٹیرین کی تنخواہیں کیوں بڑھائیں؟ وزیر خزانہ نے بتا دیا. کہا سال 2016 میں وفاقی کابینہ کے وزراء کی تنخواہ بڑھائی گئی تھی. ہر سال تنخواہ اگر بڑھتی رہتی تو ایک دم تنخواہوں میں اضافہ نہ کیا جاتا. وفاقی بجٹ کا پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر مثبت اثر. بجٹ کے بعد پہلے روز 100 انڈیکس میں زبردست تیزی. انڈیکس 1,24,000 کی سطح عبور کر گیا. مارکیٹ 1,24,353 پوائنٹس پر بند. وزیر اعظم شہباز شریف کا اسٹاک مارکیٹ کے تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچنے پر اظہار اطمینان. کہا یہ سرمایہ کاروں کا عوام دوست بجٹ پر اعتماد کا اظہار ہے. بجٹ میں عام آدمی پر ٹیکس کا مزید بوجھ نہیں ڈالا گیا. تنخواہوں میں اضافہ اور ٹیکس میں کمی سے نوکری پیشہ افراد کو ریلیف ملے گا. Through a phenomenal partnership with Pakistan, they have gone after ISIS Khorasan, killing dozens of them. We have to have a relationship with Pakistan and with India. I do not believe it is a binary switch that we can't have one with Pakistan if we have a relationship with India. We should look at the merits of the relationship for the positives that it has. پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کا اہم شراکت دار ہے. پاکستان کے ساتھ مل کر داعش کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں. بھارت کے لیے پاکستان کے ساتھ تعلقات نہیں بگاڑ سکتے. یہ تعلق امریکہ کی قومی سلامتی کے لیے اہم ہے. سربراہ امریکی سینٹرل کمانڈ جنرل مائیکل ایرک کوریلا نے بھارتی سازشوں کا جواب دے دیا. کہا پاکستان کے دہشت گردی کے خلاف مثبت اور فعال کردار کی پوری دنیا معترف ہے. کوئی بھی سپر پاور یا کوئی بھی سویلائزڈ ممالک اس قسم کی ایکٹیویٹی میں انگیج نہیں ہوتے. اگر امن قائم کرنا ہے، دنیا بھر میں اسٹیبلٹی قائم کرنا ہے، تو بھارت کو ایک رسپانسبل اسٹیٹ بن کے اس قسم کے کام روکنا پڑے گا. بھارت کو مذاکرات کے لیے کان سے پکڑ کر بھی لانا پڑا تو امریکہ لائے گا. پاکستان اور بھارت کا امن دنیا کے مفاد میں ہے. بھارت کی تمام کوششیں ناکام ہوں گی، ہم امن قائم کر کے رہیں گے. بلاول بھٹو کی پارلیمانی وفد کے ہمراہ پریس کانفرنس. کہا پانی بند کرنے کی دھمکی دینا اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی ہے. بھارت قانونی طور پر سندھ طاس معاہدہ منسوخ نہیں کر سکتا. بھارت جانتا ہے کہ پاکستان کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں. پاکستان نے بارہا دہشت گردی کے ثبوت مانگے لیکن بھارت کوئی شواہد نہ دے سکا. بھارت خود دہشت گردی میں ملوث اور سکھوں کے خلاف ٹارگیٹڈ مہم چلا رہا ہے. بھارت بیرون ملک دہشت گردی ختم کرے. جموں و کشمیر کا تنازع اقوام متحدہ کا نامکمل ایجنڈا ہے. کشمیری عوام کے ناقابل تنسیق حق کے خود ارادیت کو برقرار رکھا جانا چاہیے. سربراہ پارلیمانی وفد بلاول بھٹو کی برطانیہ میں مقیم کشمیری رہنماؤں سے ملاقات میں گفتگو. تنازعات روکنے اور دیرپا امن کو یقینی بنانے کے لیے تحمل، سندھ طاس معاہدے کی فوری بحالی اور جامع مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا.
ترجمان دفتر خارجہ نے بھارتی وزیر خارجہ کا پاکستان کے خلاف بیان مسترد کر دیا. کہا پاکستان کے خلاف ناکام عسکری مہم کے بعد بھارت کا بیانیہ اس کی مایوسی کو ظاہر کرتا ہے. بھارت کو اپنی دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہونے پر غور کرنا چاہیے. عسکری ساز و سامان کو تعلیم اور صحت پر فوقیات. مودی سرکار غربت اور بھوک سے بلکتے بھارتی عوام کا مقدر پھر بارود میں دفن کرنے میں مگن. بھارتی وزارت دفاع نے 30,000 کروڑ روپے مالیت کے دفاعی نظام کی خریداری کی تجویز دے دی. کوئک ری ایکشن سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم خریداری کی منظوری لی جائے گی. آپریشن سندور میں ناکامی کے بعد بھارت کی بڑے پیمانے پر اسلحے کی خریداری خطے کے امن کے لیے بڑا خطرہ. مقبوضہ کشمیر میں بھارت فوج کی طرف سے مزید بنکرز کی تعمیر تیزی سے جاری. پونچھ، راجوڑی سمیت دیگر اضلاع میں بنکرز کی تعمیر جاری ہے. مقبوضہ جموں و کشمیر میں 14,000 سے زائد بنکرز کی تعمیر کا منصوبہ 2018 میں شروع کیا گیا تھا. وزیراعظم کل متحدہ عرب امارات کا سرکاری دورہ کریں گے. شہباز شریف UAE کی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے. اماراتی صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے ملاقات میں دو طرفہ علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال ہوگا. دورہ دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون کو فروغ دے گا. وفاقی بجٹ میں بجلی صارفین پر اضافی سرچارج عائد کرنے کا فیصلہ. نیپرا ایکٹ میں ترمیم کے ذریعے حکومت سرچارج بڑھا سکے گی. صارفین سے ₹3.23 فی یونٹ سرچارج وصول کرنے کی ابتدائی تجویز. بجلی پر سرچارج کے سوال پر چیئرمین FBR نے بال پاور ڈویژن کے کورٹ میں پھینک دی. کہا کہ اس کی وضاحت پاور ڈویژن ہی کر سکتا ہے. سرچارج کا قیمتوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. حکومت تو بجلی ریٹ کم کرنے پر کام کر رہی ہے، اضافہ کیوں کریں گے. سولر پر ٹیکس لگانے کا مقصد مقامی صنعت کو فروغ دینا ہے. مقامی صنعت سولر بنائے گی تو اس کا براہ راست فائدہ ملک کو ہوگا. آئندہ مالی سال کے لیے پنجاب حکومت کا 1,200 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ تیار. 2,750 ترقیاتی اسکیمیں شامل. صوبائی بجٹ 12 یا 13 جون کو پیش کیے جانے کا امکان. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ٹیکس میں اضافہ مسترد کر دیا. ٹیکس نیٹ کو وسعت دینے کی ہدایت. آئندہ مالی سال کے لیے سندھ کا 3,056 ارب روپے کا بجٹ 13 جون کو پیش کیا جائے گا. ٹیکس وصولی کا ہدف 800 ارب اور مجموعی ترقیاتی بجٹ 1,100 ارب روپے سے زائد مختص کرنے کی تجویز. تعلیم کے لیے 550 ارب اور صحت کے لیے 340 ارب روپے مختص کیے جانے کا امکان. بلدیات کا بجٹ 350 ارب اور ٹرانسپورٹ کے لیے 75 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز. پنجاب کسی کی جاگیر نہیں. مریم نواز حکومت کا رویہ متکبرانہ ہے. پنجاب میں بلدیاتی ادارے فعال نہیں. نچلی سطح پر کوئی جواب دہ نظام نہیں. ہم خاموش تماشائی بن کر نہیں بیٹھ سکتے. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی تنقید. کہا بلدیاتی انتخابات کا مطالبہ آئین کے خلاف ہے یا پھر پنجاب میں عوام کو ان کا بنیادی حق دلانا جرم ہے. اور اس دفعہ میں وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب، وفاقی وزیر خزانہ اور ان کی پوری ٹیم کو جو ہے وہ مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں کہ ایک تو جو ریلیف ہے تنخواہ دار طبقے کے لیے، جو پینشن میں تنخواہوں میں اضافہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ مختلف اور انیشیٹوز جو ہیں وہ لیے بھی گئے ہیں. پنجاب کی فکر کرنے کے لیے پنجاب کے وارث موجود ہیں. پہلے بھی مضبوط بلدیاتی نظام مسلم لیگ نون نے بنایا تھا، اب بھی بنائیں گے. مریم نواز سے کارکردگی میں مقابلہ کریں. جلنے کڑنے اور بیان بازی کا کوئی فائدہ نہیں. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا شرجیل میمن کو جواب. کہا سندھ میں بیٹھے متکبر لوگوں کو سندھ کے عوام پر رحم کرنا چاہیے. آپ سندھ میں اچھا سسٹم لے آئے ہیں تو اب کراچی کا کوڑا بھی اٹھا لیں.
आईनी बेंचेस की मुद्दत में तोसी के मामले पर जुडिशल कमीशन का इजलास तलब। चीफ जस्टिस की सरबराही में इजलास 19 जून को दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगा। इजलास में हाई कोर्ट जजेस की कारकर्दगी के जायजे के कवायद बनाने का फैसला ज़ेर गौर आएगा। हुज्जाज कराम की वतन वापसी का ऑपरेशन जारी। जद्दा से 148 हुज्जाज कराम कराची पहुंच गए। वज़ीर औक़ाफ़ सिंध रियाज हुसैन शाह शिराज़ी ने इस्तकबाल किया। 340 हाजियों को लेकर पहली परवाज़ आज इस्लामाबाद पहुंची थी। डस्का में नामालूम अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग करके मोटरसाइकिल सवार मां बेटे को कत्ल कर दिया। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात का आगाज कर दिया। कहा मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।